سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 ہے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لے کر آؤ بما جو کچھ بھی انزل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب یہاں پہ قیلا کہا گیا ہے، کس نے کہا ہے؟ کیا کسی صحابی نے کہا ہے، کسی نبی نے کہا ہے، ان کی اپنی کتاب تورات نے کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ یہ یہاں پہ نہیں بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو دعوت جو ہے وہ کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے ملتی رہتی ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ آمنو ایمان لے کر آؤ۔ اب یہ کیسا ایمان ہے جو ان کو کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہے اور اب صرف قرآن کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ قالو، وہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لے کر آئیں گے بما جو کچھ انزل علینا، جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ صرف ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ والحق، حالانکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا حق ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کے حقوق ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی کتاب نہیں کہ اس کو اگنور کر دیا جائے اور اس کا آسانی سے انکار کر دیا جائے۔ مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ لما معہم کہا گیا ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اتنا کچھ داخل کر دیا ہے، اتنا سچ اور جھوٹ جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے کہ عام انسان جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کون سی بات کو مانے اور کون سی بات کو نہ مانے۔ لہٰذا وہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ کے بالکل بتا دیتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ بات جھوٹ ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پس پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو؟ اب یہاں پہ ان کا سب سے بڑا جرم یہ کہ نبیوں کو قتل کرنا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے کہ آپ کسی نبی کا قتل کر دیتے ہیں۔ کسی معاشرے میں جو جینیس اور قابل لوگ ہوتے ہیں، اگر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے جنرل کرنلز جو ہوتے ہیں، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک پہنچانے میں بڑا وقت لگتا ہے، بڑی محنت ہوتی ہے ایک انسان کے پیچھے، اور اس کا مر جانا ایک پورے ادارے کا بہت بڑا لاس ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ ایک نبی جو کہ پورے معاشرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہوتے ہیں، ان کا قتل کیا جانا یہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قابل انسان کی تلافی کسی اور انسان سے بہرحال کی جا سکتی ہوگی، مگر نبیوں کی تو کوئی تلافی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نبی جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو کیا کوئی ایمان والا، کیا کوئی اچھا انسان کسی دوسرے ایسے قابل اور اچھے انسان کا قاتل ہو سکتا ہے؟